دنیا کے مہنگے ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی جو مہنگے ترین طیارے ہیں ان کی تباہی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ کویت میں امریکی جو ایئر بیسز ہیں اس کے اوپر جو حملے کیے گئے، اور امریکہ جو ہے اس وقت خود اپنی موت مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ امریکہ کے پاس تیل کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید خبریں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ جو ایران کے اوپر حملے کیے گئے، اس کے بعد ایران کی جانب سے تابڑتوڑ حملے کیے گئے۔ ان حملوں کے جواب میں ایران کا تو نقصان ہوا، ایران کی مختلف بورڈ جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، لیکن امریکہ جو ہے اس کو بھی کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ کھربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ امریکہ کو اٹھانا پڑا۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ سب سے جو اس وقت حیران کن چیز ہے کہ ایران کی جانب سے ایسا جو ڈرون طیارہ گرایا گیا جس کا نام ہے MQ-9 ریپر۔ یہ وہ طیارہ ہے جس کے بارے میں ایران کے اوپر جو سٹرائکس کی گئی تھیں، اس طیارے کا خصوصی کام تھا کہ وہ نگرانی کرے اور جاسوسی طیارہ جو ڈرون طیارہ ہے اس کو مار گرایا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے اس کو بڑی کامیابی جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک جو پینٹاگون یا سینٹ کام کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اس کی تصدیق نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو تصادم چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، اس کے دوران اب تک 20 جو MQ-9 ریپر ڈرونز جو ہیں یہ مسنگ ہے، یعنی کہ ان کو تباہ کیا جا چکا ہے ایران کی جانب سے، لیکن سینٹ کام یا پینٹاگون کی جانب سے اس وجہ سے تصدیق نہیں کی جا رہی کیونکہ یہ اربوں ڈالر کے جو ڈرون سسٹم ہے، اور ان کی تباہی یہ اس طرح تباہی ہے کہ پینٹاگون اسرائیل یا جدید ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم رکھنے والے یہ مالک جو ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ MQ-9 ریپر نہ تو کسی ڈرون، نہ کسی ریڈار، نہ کسی جو سسٹم ایئر ڈیفنس سسٹم کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اور اس سے جہاں پہ افغانستان میں بہت کامیابیاں لی گئی تھیں، وہیں پر ایران کے اندر بھی جو سٹارٹنگ میں حملے کیے گئے تھے اس میں MQ-9 ریپر جو تھا اس نے کافی اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اب ایسی کیا ٹیکنالوجی آئی جس کی مدد سے ایران نے اس MQ-9 ریپر کو تباہ کیا؟ وہ ٹیکنالوجی اس وقت پینٹاگون یا اسرائیل کے لیے لمحہ فکریہ بنی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے فرسٹ ٹائم ایسا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے جس کا نام عرش رکھا ہے، اور یہ عرش ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے بارے میں اگر اس کی صلاحیت کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں جہاں پہ مختلف جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں وہیں پر مختلف ڈرونز بھی ہیں، اور یہ ڈرونز فضا میں کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ پرواز کر سکتے ہیں، اور خودکش ڈرون جب بنتے ہیں یہ جو عرش سسٹم ہے اس کے اندر جو موجود ڈرون سسٹم ہے یہ اچانک خودکش حملے میں خودکش ڈرون میں تب کنسیڈر ہوتا ہے جب اس کو کوئی ہدف اپنا نظر آتا ہے، یعنی کہ یہ فضا کے اندر پیٹرولنگ کرتا رہتا ہے، اور اس پیٹرولنگ کے دوران جب بھی اس کو کوئی ایسا جو ہے وہ ڈرون یا کوئی طیارہ نظر آئے گا جس کے بارے میں اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس ملک کی سرحد کی جو ہے وہ حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو فوری طور پہ یہ جو پیٹرولنگ کا نظام ہے یہ خودکش ڈرون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی نے جو عرش جو میزائل سے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی جانب سے امریکہ کا MQ-9 ریپر اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کی اگر بات کی جائے عرش جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو اس کے اندر جو انٹرسیپٹرز ہیں یہ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف ایران کی حدود کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، یہ اسرائیل تک جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ڈرون، کوئی بھی میزائل جو ہے یہ انٹرسیپٹر جو ہے اس کو نہیں پکڑ سکتا، اور آئرن ڈوم تک اس کو جو ہے وہ آسانی سے ٹریس نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے سائنسدانوں کے مطابق، یہ جو عرش سسٹم ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کے اندر جو ڈرونز ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہیں، یہ بہت نچلی سطح کے اوپر پرواز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی بڑے بڑے ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جب امریکہ کی جانب سے حالیہ دور میں چند دن پہلے
جب ایک حملہ کیا گیا تھا ایران کا اور ایران کے اوپر، اور اس کے بعد جو ایران کی جانب سے جواب دیا گیا تھا، اس میں گزشتہ رات ایک ایئر بیس، امریکی ایئر بیس جو کویت میں موجود ہے، وہاں پہ بھی حملے کیے گئے، اور اس حملوں میں جہاں پہ شاہد ڈرون سمیت مختلف جو ہیں وہ بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے، جس سے امریکی ایئر بیس کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جب بھی کسی جگہ کے اوپر مذاکرات قطر میں ہوئے، عمان میں ہوئے یا پاکستان میں ہوئے، تو اس کے بعد فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی گئی، ایسا بیان دیا گیا یا ایسا پریشر ڈالنے کے لیے کوئی حملہ کیا گیا جس سے ایران جو ہے وہ پریشرائز ہو کر اس ڈیل کی طرف جائے جو امریکہ چاہتا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے جوابی کارروائی جو ہے، اس نے یہ تاثر ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو پریشرائز کرنے کی پالیسی اپنائی جا رہی تھی ایران کو، کہ پریشرائز کر کے اس کو کوئی ڈیل کروا لی جائے گی، وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب ایران پریشرائز نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ سیاسی اور عوامی دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اس کے اوپر بات چیت جاری ہے کہ ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے یہ غیر ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اربوں ڈالرز کا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ صرف 25 مئی سے لے کر 28 مئی تک کی اگر کیلکولیشن کی جائے کہ کس طرح ان کے ڈرونز جو مہنگے ترین ڈرون ہیں، جن کی پاکستانی قیمت 8 ارب روپے بنتی ہے، اسی طرح جو F-35 طیارہ ہے اور B-2 بمبار جو ہیں، ان کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس سے 9 خرب روپے کا نقصان جو ہے وہ اب تک بتایا جا رہا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے کہ 9 خرب روپے سے زائد کا نقصان امریکہ کا صرف 3 روز میں ہوا۔ اسی طرح امریکہ اس وقت جو ہے جہاں پہ بہت سے اپنے جنگی ساز و سامان سے ہاتھ دھو رہا ہے، وہیں پہ امریکہ اس وقت تیل کی جو ایک بہت بڑی جنگ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے کہ تیل مہنگا ہو رہا ہے اور اس سے مہنگائی کا زور بڑھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ فرسٹ ٹائم اپنے جو ذخائر ہیں اس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں زیادہ نہ بڑھیں۔ اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جتنا تیل اس وقت امریکہ کی جانب سے جو ریزرو رکھے گئے تھے اس میں سے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد 1980 کے بعد سے اب تک جو ہے وہ سب سے کم ترین سطح کے اوپر امریکی آئل ریزرو پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طرح امریکہ جہاں پہ بہت سے جنگی ساز و سامان سے ہاتھ دھو رہا ہے، وہیں پہ اپنے آئل ریزرو سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں ایران کی جانب سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو لانچ کیا گیا، جو حملے کیے گئے، اس کے پیچھے چائنا کی مدد بھی تھی۔ چائنا کی ڈائریکٹلی مدد تو نہیں تھی، لیکن چائنا کے جو تجارتی سیٹلائٹ ہے جس کا نام T-01B ہے، اس کو ہیک کیا گیا ہے ایران کے ہیکرز کی جانب سے، اور اس کا تمام جو ڈیٹا جس میں امریکہ کی ایئر بیسز اور سمندر میں خلیج فارس کے سمندر میں جو امریکی اثاثے ہیں، جس میں ان کے بحری بیڑے ہیں، ان کے بحری جہاز ہیں، ان کی ایکوریٹ لوکیشن جو ہے وہ اس سیٹلائٹ سسٹم کی مدد سے ایران اور پاسداران انقلاب تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، پینٹاگون کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں تازہ ترین، اس کے اندر چینی جو مداخلت ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے کیونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ یہ ایک تجارتی سیٹلائٹ ہے، اور اس کو اگر ہیک کر لیا گیا ہے، اس کی ڈیٹا چوری کر لیا گیا ہے یا اس کا ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے، تو یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کی مدد تو نہیں ایران کی، لیکن چائنا کے جو سیٹلائٹ ہیں اس کی جو ڈیٹا ہے اس کی مدد سے ایران کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو طیارے جو تباہ ہوئے اسی سیٹلائٹ کی مدد سے، اس میں ایک طیارہ RQ-4 ہے جس کو گلوبل ہاک کہا جاتا ہے، اور یہ گلوبل ہاک جو طیارہ ہے امریکہ کا بہترین قسم کا اسٹیلتھ طیارہ ہے، اور اس کو کسی بھی ریڈار کے لیے پکڑنا انتہائی مشکل ہے، لیکن یہ ارتھ سسٹم اور جو چائنا کا جو سیٹلائٹ سسٹم تھا اس کی مدد سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی، اور اس کے بعد
اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن اگر ارتھ سسٹم کی بات کی جائے تو ارتھ سسٹم کی جانب سے سسٹم جو سیٹلائٹ سسٹم ہے یا انٹرسیپٹرز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی مدد سے جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے MQ-9 ریپر کو، جو ڈرون طیارہ ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو یہ اب تک 20 طیارے جو ہیں وہ ڈاؤن کیے جا چکے ہیں، یعنی ان کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ 9 خرب سے زائد کا جو اس وقت امریکہ کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر تیل کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں، اور ایران کی جو برتری ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے آشکار ہو چکی ہے کہ ایران کی جانب سے کس طرح جو پلاننگ کے بعد اور جس طرح ورکنگ کے بعد یہ کام کیا گیا، یہ پینٹاگون اور اسرائیل کے لیے اس وقت الارمنگ کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے کے اوپر بات چیت جاری ہے، وہیں پر دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت جنگی اپنی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پہ امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہیں پہ ایران کے جو مجتبیٰ خامنئی ہیں، سپریم لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی تمام جو میزائل سٹیز ہیں، انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے دوبارہ، یعنی کہ دوبارہ ایک بڑی جنگ کی تیاری دونوں طرف سے کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کی جو صورتحال ہے پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے، اور جہاں پہ مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کے معاملات ہیں، آبنائے ہرمز ہے، اس کے اوپر کافی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اب اس وقت تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر ہیں کہ یہ معاہدہ کب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے معاملات کب تک ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔